وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ عطا کا سفر کبھی کبھار کونے سے ہی شروع ہوتا ہے، اسی میں ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہماری محدود سوچ میں نہیں سما سکتی۔ تصویر اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک پوری نہ ہو جائے۔ آپ اس تصویر کا ایک حصہ ہے اور یہ تب ہی سمجھ آئے گی جب تصویر کے سارے حصے مکمل ہو جائے گی۔ تو تکے نہیں خود کو کمزور نہ پڑنے دے، اپنے حصے کا کام کرتے جائے، باقی اللہ دیکھ لے گا۔ جس نے آج تک سب کچھ سنبھالا ہوا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا، کیونکہ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ لسان صدق فی الآخرین۔ مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے۔ وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں کبھی اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ پتہ ہے ہم نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، یا کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آخر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر مسلمانوں کی نمازوں میں کیا جاتا رہے؟ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ اور رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جواب دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ دعا مانگنا پھر یقین رکھنا کہ جواب ضرور آئے گا، محروم نہیں رہیں گے، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔